السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى العمامة والخفین۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ نے اپنی پیشانی اور پھر جو عمامہ آپ نے باندھ رکھا تھا اس پر اور اس کے بعد اپنی موزوں کے اوپر مسح فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ وضو سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو چند اہم مسائل معلوم پڑتے ہیں اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عمامہ کے اوپر اور جرابوں کے اوپر، موزوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ ناصیتہ، آپ نے اپنی پیشانی کے اوپر۔ اس کی تفصیل محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ بسا اوقات عمامہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ پیشانی کے قریب جو بال ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں سے ابتدا کی اور پھر اس کے بعد چونکہ عمامہ پہن رکھا تھا تو اس عمامہ کے اوپر مسح فرمائے۔ اگر کسی نے عمامہ اس انداز میں باندھ رکھا ہو کہ پوری سامنے سے بھی بال کور ہوں تو اس کو صرف عمامہ کے اوپر ہی مسح کرنا ہے، باقی کسی پیشانی کا جو اگلا حصہ جو بالوں کے بغیر ہوتا ہے اس کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمامہ پر مسح کرنا اور جرابوں پر مسح کرنا، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موزوں یا جرابوں پر مسح کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پاؤں دھو کر ایک مرتبہ وضو مکمل ہو جائے، اس کے بعد بندہ جراب پہن لے تو اگلا جب وضو اس کو کرنا ہو اس وقت پاؤں یا پر جو جراب پہنی ہے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ پاؤں کے متعلق اصل حکم دھونے کا ہے، اس لیے ایک مرتبہ ان کو دھو کر پاک وضو کر کے پھر جراب پہننا، تو پھر ایسی جراب کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سر کا معاملہ اس سے مختلف۔ سر کا اصل وضو میں دھونا نہیں، غسل میں دھونا، اس لیے وضو میں سر کا بھی مسح ہے۔ تو اگر کسی شخص نے ایسے وقت عمامہ پہنا کہ پہلے اس نے وضو نہیں کر رکھا تھا اور بعد میں عمامہ پہن لیا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو میں پہلے عمامہ اتارے، سر کا مسح کرے اور اس کے بعد عمامہ پہنے اور اگلے وضو میں پھر وہ اس عمامہ کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ یہ پاؤں کے مسح اور سر کے مسح میں فرق ہے۔ تو عمامہ یا پگڑی یا اسی طرح سردیوں میں اگر کسی نے اس سے ملتی جلتی کوئی بڑی ٹوپی پہن رکھی ہے تو وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے آگے احادیث بھی آئیں گی تو وہاں پر اور بھی تفصیل ذکر ہوگی۔ ہر وہ موزہ جو پاؤں کو مکمل ڈھانپ لے، خواہ وہ کپڑے کا ہو، اون کا ہو، چمڑے کا ہو، وہ سارا جورب یا خف کے حکم کے اندر داخل، اور صحابہ کرام سے ہر قسم کے موزے کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے۔ ایسے میں صرف چمڑے کے موزے کو مسح کے قابل قرار دینا اور باقی اون کے یا کپڑے کے موزے کو، جراب کو مسح کے قابل نہ سمجھنا، یہ دیگر احادیث سے اور صحابہ اکرام سے عمل سے متصادر موقف ہے جو کہ درست نہیں۔ باقی پاؤں کے مسح کے متعلق مزید جو تفصیلی احکامات ہیں وہ آگے
پاؤں کے مسا یا جراب کے اوپر مسا کرنے کے بارے میں انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شریعت میں جن جگہوں پر رخصت حاصل ہے، آسانی ہے، وہاں آسانی اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے کہ بندے نے امامہ پہنا ہے تو اب اس کو اتارنا وضو کے درمیان اور پھر دوبارہ پہننا، یا اثنائے وضو اس کو اتارنا، مسح کرنا اور پھر پہننا، کیونکہ اس میں تکلف ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آسانی اپنی امت کے لیے رکھی۔ تو اس آسانی کو اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا تھا جس طرح دین کی عظیمتوں پر عمل کرنا اجر کا باعث ہے، اسی طرح اللہ نے جہاں رخصت دی ہے وہاں اس رخصت پر عمل کرنا بھی اجر کا باعث ہے۔ بہت سے ساتھی رخصتوں کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں یہاں ہم رخصت نہیں اختیار کرتے، ہم مکمل ہی کر لیتے، کیا ہوتا ہے؟ وہاں معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے۔ جیسے سفر میں قصر نماز پڑھنے کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قصر نماز پڑھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام قصر ہی پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ کہنا جی میں 2 کے بجائے 4 رکھتے ہی پڑھتا ہوں، یہ درست بات نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں دیکھا، ان میں سے کوئی بھی سفر میں قصر کے علاوہ مکمل نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو اس لیے جہاں رخصت ہے وہاں رخصت پر عمل کرنا، ہاں اپنی مرضی کی رخصتیں نہ بناتے رہنا، غیر ضروری بلا وجہ دین کے معاملات کو اور احکامات کو چھوڑتے چلے جانا کہ جی خیر ہے خیر ہے، یہ رخصت نہیں۔ رخصت وہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر وہ رخصت ثابت ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔